السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے نکاح نامہ بطور قانونی دستاویز. مسلم نکاح کو 1961 سے پہلے تک رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی طلاق کو کبھی رجسٹرڈ کرایا گیا تھا. رجسٹریشن نہ ہونے کے باعث روز بروز مسائل بڑھنے لگے اور انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 1961 میں صدر نے 7 رکنی کمیشن کی تیار کردہ رپورٹ کو عملی شکل دیتے ہوئے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس جاری کیا. گو کہ اس کمیشن کی سفارشات کو پوری طرح عملی شکل نہ دی گئی تھی، مگر کلیدی معاملات میں یہ قانون کی کمیشن کی رپورٹ سے کافی حد تک مطابقت رکھتا تھا. مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت وقوع پذیر ہونے والی شادی کو رجسٹرڈ کروانا لازمی قرار دیا گیا. نکاح نامے کے فارم جاری کیے گئے جن کے 25 کالموں میں حد الوسیع حد تک ہر قسم کی معلومات کی فراہمی اور شرائط کو بطور تحریر قانونی شکل میں لانے کی کامیاب کاوش کی گئی. نکاح نامہ محض نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایسی قانونی دستاویز بن کر سامنے آئی جس میں تحریر شدہ مہر کی جائیداد کو کسی رجسٹریشن یا دستاویزی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں رہی. اس وجہ سے عورتوں کو بہت تحفظ حاصل ہوا. نکاح نامے کے کلموں کو اگر درست طور پر پر کیا جائے تو یہ میاں بیوی دونوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت شادی کے اندراج کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ نکاح نامے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرنے سے شادی کو قانونی تحفظ فراہم ہو جاتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو اس سے نکاح باطل ہو جائے گا یا اس پر کوئی فرق آئے گا. نکاح اپنی جگہ مسلم رہے گا. ہاں، زبانی نکاح کو ثابت کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے. رجسٹرڈ نکاح یونین کونسل نکاح رجسٹرار کو حکومت پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ فیس کی ادائیگی پر فراہم کرتی ہے. جس علاقے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے نکاح رجسٹرار سے نکاح نامہ وصول کیا جا سکتا ہے. اگر نکاح مقرر کردہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ کوئی اور شخص پڑھا دے تو پھر اسی شخص پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد علاقے کے نکاح رجسٹرار کے علم میں لا کر نکاح کے وقوع پذیر ہونے کو علم میں لائے اور ایسے ہونے والے نکاح کا اندراج کرے. ہر نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں، یعنی 4 صفحے ہوتے ہیں. ان چاروں کو پر کیا جاتا ہے. نکاح رجسٹرار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری تسلی کرے کہ نکاح نامہ اچھی طرح سے پر کیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ نکاح رجسٹرار موجودہ پریکٹس کو بدلتے ہوئے نکاح کی تقریبات میں خود شامل ہوں اور دلہا دلہن کی شناخت کرنے کے بعد نکاح کا اندراج کریں. نکاح رجسٹرار کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ نکاح کے نامے کے مختلف کلموں کو معمول کی کارروائی سمجھ کر بھر دے اور کاغذی کارروائی کرے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فریضہ بہت متبرک اور مذہبی ہے. چونکہ حق کے وراثت، رہنے سہنے کا حق، خرچہ، حق کے مہر، طلاق، بچوں کے قانونی حقوق اور بہت سارے دوسرے حقوق اور ضروریات شادی کے رجسٹریشن سے منسلک ہوتے ہیں. عدالتی نظائر یہ ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں اور کافی کارآمد ہے کہ نکاح رجسٹرار سرکاری ملازم نہیں ہوتا، مگر اس کے اوپر یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نکاح کو درج کرے. نکاح رجسٹرار اندراج نکاح کی فیس وصول کر کے اپنی مہر لگاتا ہے اور دستخط کرتا ہے اور نکاح کا اندراج ہو جاتا ہے. نکاح نامے کی ایک پرت بیوی کو، دوسری خاوند، تیسری متعلقہ یونین کونسل میں جمع کرائی جاتی ہے اور چوتھی پرت نکاح رجسٹرار نکاح رجسٹر میں محفوظ رکھتا ہے. نکاح کے اندراج کے لیے فیس کی ادائیگی دولہا یا اس کے نمائندے کرتے ہیں. نکاح نامہ پر کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ نکاح نامہ نکاح کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کو درست طور پر اور مکمل طور پر کرنا بہت ضروری ہے. کچھ عرصہ پہلے تک اس کے 25 کالم ہوتے تھے، مگر اب اس میں ایک اور کالم کا اضافہ کر کے 26 کالم کر دیے گئے ہیں اور وہ کالم ہے ختم نبوت کا کالم. یعنی کہ آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ اس کا 26واں نمبر کالم ہوگا. ان کالموں کے علاوہ نکاح سے متعلقہ افراد کے دستخط یا نشان انگوٹھا وغیرہ کے لیے بھی ایک حصہ ہوتا ہے. کسی نکاح میں دولہا اور دلہن کی طرف سے وکیل مقرر کیے جاتے ہیں اور کسی میں نہیں، اور کسی میں صرف ایک فریق کی جانب سے وکیل مقرر ہوتا ہے. جیسی بھی صورت ہو، اس کے مطابق دستخط یا نشان انگوٹھا لگانے والوں کی تعداد ہوگی. لازمی پر کرنے والے کالموں میں جیسے فریقین کے بارے میں تفصیلات، گواہان کی تفصیل، حق مہر کی مقدار، نکاح خواہ کا نام و تفصیلات، ایجاب و قبول کا بلا واسطہ یا بالواسطہ انداز میں یا پھر فریقین نکاح کے درمیان طے پانے والی شرائط کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے.
نکاح سے متعلق شرائط وغیرہ کالم نمبر 17 سے لے کر کالم نمبر 20 میں درج کی جاتی ہیں۔ نکاح نامے میں اگر شرائط کا اندراج کیا جائے اور وہ غلط کالم میں درج ہو جائیں تو اس سے نکاح نامے کی قانونی حیثیت اور شہادتی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ اس سے نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ نکاح نامے میں درج شدہ ایسی شرائط جو کہ دوسری شادی اور ہٹ جانے سے متعلق ہو تو ان کے بارے میں عدالتی فیصلہ جات سے ثابت ہوا ہے کہ ان کو آئلی عدالت کی بجائے سول کورٹ میں دائر کرنا ہوگا، کیونکہ وہ معاہدے کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے کہ نکاح نامے کے کالم نمبر 15 میں درج کیے گئے حق پر ڈگری لینا دیوانی حق تھا، اور اس پر دیوانی عدالت کے ذریعے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح نامے کے کسی پرت میں کوئی اضافی عبارت لکھ دی جائے یا کوئی اضافہ یا کمی کر دی گئی ہو جس پر فریقین میں جھگڑا ہو گیا ہو تو جعل سازی ہوئی ہے، تو ایسے الزام ہونے کی صورت میں یونین کونسل میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا الزام نکاح رجسٹرار پر درست ثابت ہو جائے تو نکاح رجسٹرار کا لائسنس بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ نکاح نامے میں درج کی جانے والی شرائط کے لیے لازم نہیں کہ ان کو بوقت نکاح ہی ضبط تحریر میں لایا جائے، بلکہ نکاح ہونے کے بعد بھی فریقین شرائط نکاح طے کر سکتے ہیں۔ نکاح نامے کے کالم نمبر 18 میں طلاق تفصیص کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، یعنی اس میں خاوند اپنی بیوی کو حق طلاق دے دیتا ہے۔ خاوند بما شرائط یا بغیر کسی شرط کے طلاق دینے کا حق بیوی کو دے سکتا ہے۔ اسی شرائط جو قانون سے مطابقت رکھتی ہوں وہ عدالتوں کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہیں، مگر وہ شرط جو کہ مسلم قانون، قانونی پالیسی یا کسی بھی بہبود عامہ کے مخالف ہو تو ایسی شرط باطل ہوگی اور روبر عدالت ناقابل تسلیم ہوگی۔ مسلم قانون کے تحت بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح میں اپنے لیے مخصوص شرائط لکھوائے یا رکھوا لے، اور خلاف ورزی کی صورت میں بذریعہ عدالت ان کا نفاذ بھی کروا سکتی ہے، مگر شرط یہ کہ وہ شرائط قانون کے مطابق ہوں، جیسے کہ بیوی کا الگ رہائش، خاوند پر مزید شادی کی پابندی، مزید شادی کرنے پر معاوضہ کی شرط، مزید تعلیم یا ملازمت جاری رکھنے کی شرط، اپنے کہیں آنے جانے کی شرط وغیرہ وہ پہلے سے طے کر سکتی ہے۔ نکاح نامہ ایک قانونی دستاویز ہے جس کو رجسٹریشن کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور نکاح کے مکمل طور پر وقوع پذیر ہونے سے لے کر اس میں ساری تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نکاح نامے سے زیادہ کوئی بھی دستاویز عورت کی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ اول تو اس کو صحیح طور پر پر کیا جائے اور دوم اس کا اندراج کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔